دیکھو دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی جو حضرت عدنان کا میں نے نام لیا کم سے کم 40 نام ہیں۔ ان حضرت عدنان سے حضرت عبداللہ تک کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک تک ہے کہ یہ حد تک جو شجرہ ہے نا بلا اختلاف کے ہے، اور اس سے پہلے جو نام لیے گئے ان میں اختلاف بھی ہے۔ اور حضور جب اپنا شجرہ بیان کرتے تھے تو حضرت عدنان ہی سے بیان کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرات گرامی میں نے آپ کے سامنے یہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا، اللہ قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جناب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا لے کر کے گئے تھے، بولو، اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام کیا؟ حضرت عبداللہ۔ اور بیٹے کتنے تھے ان کے؟ بولو 10 بیٹے تھے۔ چھری چلانے والے تھے، مکے والوں نے کہا چھری مت چلاؤ، کہا اپنا ایک بیٹا کیا 1000 بیٹے بھی ہو سب کی گردنوں پہ چھری چلا دوں گا، اللہ سے کیا وعدہ رد نہیں ہو سکتا، اسے ٹال مٹول میں کر ہی نہیں سکتا۔ کہا ایک کام کر لو، یہاں پہ برابر میں ایک نجومی عورت ہے، اس کے پاس چلو، وہ ایسا راستہ نکالے کہ سانپ بھی مرے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، نظر بھی پوری ہوگی، تمہارا بیٹا بھی بچے گا۔ بولے اس سے اچھی کون سی بات ہے، میرا بیٹا بھی بچ جائے اور میرا اللہ سے کیا وعدہ پورا ہو جائے۔ کہا لے کر کے چلو۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، سینکڑوں لوگ مکے والے حضرت عبداللہ کی محبت میں نجومی عورت کے دروازے پہ پہنچے۔ بوڑھی عورت تھی، ہاتھ میں ڈنڈا اس کے رہتا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، وہ بوڑھی عورت باہر آئی۔ حضرات گرامی مکے والوں نے کہا یہ ہمارے سردار ہیں، عبد المطلب ان کا نام ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، ان کے نام کی پرچی نکلی ہے، یہ اسے اللہ کے گھر کے سامنے لے جا کر کے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی نجومی عورت نے کہا پہلے مجھے اس لڑکے کا چہرہ دکھاؤ۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا عبد المطلب نے، اس عورت کا ہنا عورت کے سامنے میرے اور تمہارے نبی کے والد ماجد کو پیش کیا۔ مکشمہ کے اللہ اکبر کبیرہ نبی کے والد جب نجومی عورت کے سامنے پیش ہوئے، اس نجومی عورت نے کہا اے عبد المطلب کون سی چھری لے کر کے آئے ہو گردن کاٹنے کے لیے، کون سا ہتھیار لے کے آئے ہو عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا لاؤ دکھاؤ کون سا ہتھیار ہے، کون سی سکین ہے، کون سی تلوار ہے۔ جب چھری کو پیش کیا اس نجومی عورت نے کہا اے عبد المطلب کان کھول کے سن لو، اور تمام کے تمام آنے والوں تم سب کے سب بھی ہمتن گوش ہو کر کے سن لو، دنیا کے اندر کوئی ایسی چھری بنی ہی نہیں ہے، کسی کاریگر نے ایسا دھاردار ہتھیار بنایا ہی نہیں ہے جو عبداللہ کی گردن کو کاٹ سکے۔ کہا کیا مطلب؟ جناب عبد المطلب سے اس نجومی عورت نے کہا تھا اے عبد المطلب تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہو گے، ان کی پیشانی میں آخری نبی کا نور ہے، نور مصطفیٰ، نہ تو بٹنے دے گا نہ مٹنے دے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہونا۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ دنیا مٹائے گی نہیں مٹے گا کیونکہ خدا بچا رہا ہے۔
خدا بچائے گا، نور مصطفیٰ بچائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر بولے اب یہ میرا بیٹا ذبح بھی نہیں ہو سکتا اور میں نے اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا، پھر میرا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ بولے ہم بتائیں گے، ایک پرچی تو عبداللہ کے نام کی 9 کی 9 پرچیاں رد کر نکال دو، ایک پرچی عبداللہ کی رکھو، 9 بیٹوں کی پرچی الگ کر دو، پھر دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھ کے دونوں پرچی ڈالو۔ بولے پھر؟ بولے اگر اونٹوں کی پرچی نکلے تو 10 بڑھا دیو، اور جہاں عبداللہ کی نکل جائے اتنے اونٹ ذبح کر دیو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی، تمہارا بیٹا بچ جائے گا۔ پرچی ڈالی گئی، پرچی اٹھی تو اونٹوں والی نکلی، کہا 10 اور بڑھا دو، 20 ہو گئے، پھر پرچی 10 اور بڑھا دو، 30 ہو گئے، پھر پرچی کھلی اونٹوں والی 40، یہاں تک کہ اونٹ ہو گئے 100۔ جب 100 اونٹ ہو گئے اور پرچی جب اب اس بار کھلی تو پرچی 100 اونٹوں والی نہیں کھلی، بلکہ جناب عبداللہ کے، یعنی ہر بار جو پرچی کھلتی تھی وہ عبداللہ کے نام کی پرچی کھلتی تھی، اس بار جب پرچی کھلی تو 100 اونٹوں والی پرچی کھلی۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے اور اپنے بیٹے کو بچا لیا۔ آب زمزم کا کنواں کس طرح کھودا، حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کیسے کی، حضور کا ظہور ہوا، دنیا کے اندر تشریف لائے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کاف یہ سوہاد ہے یا برو آنکھیں عین سواد، کاف ہے یا عین سواد، چہرہ ہے ان کا نور کا، اے رضائی احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ یہ ماں باپ بڑی انمول نعمت ہے، یہ ہیں تو ان کی قدر کرو، یہ نہیں ہے تو ان کے نام پہ یہ محفلیں سجاؤ۔ ماں باپ نہیں ہیں تو ماں باپ کی طرف سے ماں باپ کے نام پہ غریبوں کو کھلاؤ، ماں باپ کو جیسے کپڑے اچھے آپ دنیا میں پہناتے تھے، ماں باپ کے نام پہ کسی غریب کو وہ اچھے کپڑے دو، کپڑے بھی ایسے دیتے ہو جو خود نہیں پہن سکتے، جو تمہارے ابا نہیں پہن سکتے تو یار ایسے کپڑے کیوں دیتے ہو؟ اچھے کپڑے دو تاکہ وہ غریب پہنے خوش ہو جائے۔ یہاں تم اپنے باپ کے نام سے غریب کو اچھے کپڑے پہنا کے خوش کرو گے، اللہ تمہارے باپ کو قبر میں خوش کر دے گا، جنتی لباس میرا رب پہنائے گا۔ یہاں کسی غریب کو اپنی ماں کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے کبھی موسمی کا جوس پلاؤ گے، کبھی کوئی دوسرا جوس پلاؤ گے، کبھی تم اچھی غذا کھلاؤ گے، یہاں تم اپنی ماں کی طرف سے کسی غریب کا پیٹ بھراؤ گے، یاد رکھنا جنتی کھانے تمہارے ماں کو قبر میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو ماں باپ ہے تب بھی خدمت، نہیں ہے تو تب بھی خدمت۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔